دین اسلام دین حق اور دین فطرت ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئے دن ہمیں کئی ایسے لوگوں کی خبریں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں جو اپنے گزشتہ دین کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو پہلے تو ہندو مت سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، ممتا کلکرنی۔ ممتا کلکرنی 20 اپریل 1972 کو ممبئی شہر کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ممبئی میں ہی ایک ہندو کے طور پر گزارا۔ 1990 کی دہائی میں ممتا کلکرنی کو بالی ووڈ کی نہایت بے باک اداکارہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک بالی ووڈ پر راج کیا اور بعد میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے فلموں سے کنارہ کر لیا۔ ان کے شوہر وکی گوسوامی کو منشیات کے کیس میں دبئی کے اندر 25 سال کی سزا ہوئی اور اسی دوران اپنی سزا کو کم کرنے کے لیے اس جوڑے نے اسلام قبول کر لیا۔ سال 2001 میں وکی گوسوامی کو رہا کر دیا گیا اور آج بھی یہ جوڑا کینیا کے اندر ایک مسلمان کے طور پر آباد ہے۔ نمبر 2، مہیش بھٹ۔ مہیش بھٹ بالی ووڈ کے سب سے بڑے ڈائریکٹرز میں سے ایک ہیں جن کی پوری زندگی فلمی دنیا کے اندر ہی گزر گئی۔ اپنی جوانی کے دوران مہیش بھٹ کو ایک خوبصورت لڑکی سونی رازدان کے ساتھ پیار ہو گیا۔ مہیش بھٹ اس سے پہلے بھی شادی شدہ تھے، لہٰذا اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر انہوں نے دوسری شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد سال 1986 میں اپنی مسلمان دوست یعنی سونی رازدان کے ساتھ شادی کر لی۔ مہیش بھٹ آج 74 سال کے ہیں اور بعض رپورٹس کے مطابق آج بھی ایک مسلمان ہی ہیں۔ نمبر 3، ویوین ڈی سینا۔ ویوین ڈی سینا ایک مشہور ترین بھارتی اداکار ہیں جو بڑے بڑے ڈراموں میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ویوین خبروں کی زینت اس وقت بن گئے جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ہندو شرپسندوں کی طرف سے ان کو کافی دھمکیوں وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ویوین کافی عرصے سے شوبز سے دور تھے۔ ان کا کافی عرصے سے نہ تو کوئی ڈرامہ آیا اور نہ ہی یہ خود کہیں بھی نظر آئے تھے، جس کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور بعد میں ویوین نے خود بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف ایک انٹرویو کے دوران کافی فخر اور خوشی کے ساتھ کر دیا۔ نمبر 4، یوون شنکر راجا۔ بھارت کے سب سے کم عمر میوزک ڈائریکٹر کا اعزاز رکھنے والے یوون شنکر راجا پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے مگر اپنی ماں کے انتقال کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یوون کا کہنا ہے کہ ان کے والدین اس قدر سخت ہندو تھے کہ بات بات پر پنڈتوں کو بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد جب وہ اداس رہنے لگے تو ان کے ایک دوست نے ان کو مصلح دیا اور کہا کہ جب بھی تم غمگین ہو تو اس پر بیٹھ جایا کرو۔ لہٰذا وہ مصلے پر بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے اور یوں ایک دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے بھی اسلام کو جاننے کے بعد اسے قبول کر لیا۔ نمبر 5، دیویا بھارتی۔ دیویا بھارتی 1990 کی دہائی کی سب سے خوبصورت ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں۔ اپنے کریئر کے دوران ان کے تعلقات بالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر یعنی ساجد ناڈیاڈوالا کے ساتھ عروج پر تھے۔ ساجد ناڈیاڈوالا چونکہ ایک مسلمان تھے لہٰذا ان سے شادی کرنے کے لیے دیویا بھارتی نے اپنا مذہب یعنی ہندو مت کو چھوڑ کر اپنے شوہر کا مذہب یعنی دین اسلام قبول کر لیا، لیکن ساجد ناڈیاڈوالا سے شادی کے محض 2 سال بعد ہی دیویا بھارتی کی موت ہو گئی۔ نمبر 6، دیپیکا ککڑ۔ دیپیکا ککڑ ایک غریب ہندو گھرانے میں سال 1986 کو پیدا ہوئیں۔ وہ بھارتی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اہم اور بڑا حصہ ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک کے بعد ایک سپر ہٹ ڈرامے انڈسٹری کو دیتی رہیں۔ بگ باس سیزن 12 کی وینر دیپیکا ککڑ نے ایک دن سال 2018 میں اچانک اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا
اور اس کے بارے میں صرف ان کا اتنا کہنا تھا کہ یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے اور میں اپنے اس فیصلے سے کافی مطمئن اور بہت خوش ہوں۔ نمبر 7، اے آر رحمان۔ اے آر رحمان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ہندو گھرانے میں دلیپ کمار کے نام سے جنم لیا۔ ان کی چھوٹی بہن بچپن میں کسی بڑی بیماری کا شکار ہو گئیں جس کا علاج کہیں سے بھی نہ ہو سکا۔ ان کے گھر والوں نے پہلے تو مندروں میں منتیں مانی، لیکن کامیابی نہ ملنے کے بعد پھر مسجدوں کا رخ کیا۔ مسجدوں میں دعاؤں کے بعد ان کی بہن صحت یاب ہو گئی، لہٰذا پوری فیملی کا ایمان اسلام کی طرف پختہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دلیپ کمار کی پوری فیملی نے ایک دن اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بننے کے بعد ان کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا۔ نمبر 8، امرتا سنگھ۔ امرتا سنگھ بھارتی تاریخ کی ایک خوبصورت ترین اداکارہ ہیں جو ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی سپر ہٹ فلموں کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ امرتا سنگھ نے سیف علی خان سے شادی سے قبل اسلام قبول کر لیا اور ان کی شادی سیف علی خان کے ساتھ 13 سالوں تک چلی اور سال 2004 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ امرتا آج ایک سنگل مدر ہیں اور دین اسلام پر ہی قائم ہیں۔ نمبر 9، ہنس راج ہنس۔ ہنس راج ہنس کی موسیقی کے تو سبھی دیوانے ہیں، تاہم انہوں نے بھی اسلام سے متاثر ہو کر اسے قبول کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اب میں ایک مسلمان ہوں اور میرا نام اب محمد یوسف ہے۔ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ میں نے اسلام کا نہایت باریکی سے مطالعہ کیا اور ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ بھی سنا ہے وہ دین اسلام سے بالکل مشابہ ہے، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا جو کہ ایک امن والا دین ہے۔ نمبر 10، شرمیلا ٹیگور۔ پرکشش اداکارہ شرمیلا ٹیگور، جنہیں پدما ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے، انہوں نے مرحوم منصور علی پٹودی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ شرمیلا کی پیدائش سال 1946 میں ایک ہندو گھرانے میں ہوئی۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہندو مت کو فالو کرنے کے بعد انہوں نے دین اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اپنا نام عائشہ بیگم رکھ لیا۔ شرمیلا ٹیگور بھارتی مشہور اداکار سیف علی خان کی والدہ ہیں۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي.